جو ہمارا سیکنڈ ٹاپک ہے، ہم سیکرٹ کیمراز کے اوپر بات کریں گے. اس کے لیے ہمیں بشرا کس نے جوائن کیا؟ میں چاہوں گی کہ آپ دوبارہ سے انٹرو دے دیں. سیکرٹ کیمرہ کلچر جو ہے جناب وہ بہت ان ہو گیا ہے. جب ہم پاکستانی ایشین کنٹری کی بات کرتے ہیں تو سیکرٹ کیمرہ کلچر کے اتنے کیسز آ رہے ہیں، اتنے ایشوز آ رہے ہیں. حالانکہ دس از اے گریٹ اینڈ ویری فاسٹ ٹیکنالوجی. ہم سب اس سے واقف ہے کہ ڈیجیٹلائزڈ ایرا ہے اور کیمرہ کلچر جو ہے اٹ ہیز ٹو بی نارملائزڈ، بٹ اس کے پروز اینڈ کونس بہت زیادہ رابطہ. جب سیکرٹ کیمرہ کلچر کی بات کرتے ہیں، سیکرٹ کیمرہ کلچر کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو بہت ہی نیگیٹو طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. پریویسی لیک ہو جاتی ہے، آپ کے کوئی انریزنیبل فوٹیجز، آپ کا ایسا پرائیویٹ ڈیٹا وچ از ناٹ سپوز ٹو بی ایکسپوزڈ ٹو اینی ادر پرسن، اسپیشلی وین وی ٹاک اباؤٹ پبلک پلیسز. یس، ایک تو ہم اس پہ بات کریں گے. اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں زین علی قریشی ہو از اے سائبر کرائم ایکسپرٹ، اینڈ آلسو آن دا ادر سائڈ وی ول ہیو اے سوشل ایکٹیوسٹ عائشہ تسنیم. شی از ون آف مائی فیوریٹ سوشل ایکٹیوسٹ. اور جناب آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ اسٹے ٹیون ٹل دی اینڈ، بیکاز ہمارے پاس ہیلتھ سیگمنٹ میں آج ہم بات کرنے والے ہیں ہائٹ ایشوز کے بارے میں، جو کہ ہم حکیم نیاز دیال صاحب سے بات کریں گے اس حوالے سے. اور تو اور ہمیں ہاروسکوپ جو ہمارا فیوریٹ سیگمنٹ ہے اس میں ہمیں جوائن کریں گے ایسٹرولوجر علی زنجانی صاحب لیٹر آن. تو چلیے آئیے آپ کو ملواتے ہیں زین علی قریشی سے. سیکرٹ کیمرہ کلچر کی ٹیکنالوجی کو نیگیٹیولی کیوں یوز کیا جا رہا ہے یہ بتائیے. ویلکم ٹو میری سہیلی سر. جی تھینک یو سو مچ. دیکھیے سیکرٹ کیمرہ ایک اوبویسلی ہمارے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا مس یوز اس لیے بہت زیادہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے پریمیسز پہ لگاتے ہیں کچھ کیمرے جو کہ اوبویسلی دے وانٹ ٹو سی دی موومنٹ آف دیئر امپلائیز. بٹ ایونچولی جب یہ اگین اٹس اے کویسچن ناٹ ریلیٹڈ ٹو دا لا، اٹس اے کویسچن دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا مورالٹی. کہ لوگ عام طور پہ چونکہ دے آر ناٹ اویئر آف دا فیکٹ کہ اگر آپ اس طریقے سے کسی کی پرائیویسی کو انفرینج کریں گے یا پرائیویسی کو وائلیٹ کریں گے تو یہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے. اور بہت سارا جو اس قسم کے جو کیسز ہیں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں زیادہ تر جو کیسز نظر آتے ہیں وہ یا تو ایسے کیمراز کو لگایا جاتا ہے چینجنگ رومز کے اندر، ڈفرینٹ شاپس کے اندر لگا دیا جاتا ہے یا واش رومز میں لگا دیا جاتا ہے. اور اس طرح کے بہت سارے کیسز آپ کے سامنے پاسٹ میں بھی آ چکے ہیں جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے پریمیسز جو تھے وہ بعض اوقات آنرز نے وہاں پہ کیمراز سیکرٹس لگائے ہوئے تھے چینجنگ رومز کے اندر، اور بعض اوقات کیمراز کو جو تھا وہ واش رومز میں خصوصاً جہاں پہ خواتین کا آنا جانا تھا وہاں پہ یہ لگائے جاتے. تو اب اس میں یہ سمجھتا ہوں یہ کویسچن جو ہے دیٹ از مور ریلیٹڈ ٹو دی نالج آف دا پیپل، کہ جہاں پہ ہمیں لوگوں کو ٹرین کرنا ہوگا کہ آپ یہ جو اس قسم کے جو کام ہیں یہ لا کے تو اگینسٹ ہے ہی، یہ مورالٹی کو بھی آپ نے کنسیڈر کرنا ہے کہ آپ اس طریقے سے جو ہے آپ کیمراز کو، اگر آپ ورک پلیس پہ بھی کیمراز ہیں وہ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ اگر آپ کو ان اکارڈنس ود دا لا ہیں کہ اگر کہیں پہ آپ نے موومنٹ کو دیکھنا ہے، کوئی گاڑی پارک ہو رہی ہے، کون شخص آفس میں انٹر ہو رہا ہے، دیٹ از گڈ. بٹ ایڈنگ دی کیمراز ان ٹو دی واش رومز، ایڈنگ دیٹ انسٹالنگ دوز کیمراز ان ٹو دی changing rooms is totally, I think, against the morality. It is totally against the law. اس میں ہمارے پاس مختلف لاز بھی موجود ہیں جس کو ہم ڈسکس کریں تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے تو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے جس میں پرائیویسی کے حوالے سے بات کی گئی ہے. اسی طریقے سے ہم اگر کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں تو کانسٹیٹیوشن میں بھی فریڈم آف یہ جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے حوالے سے بات کی گئی کہ اگر کوئی شخص آپ کی پرائیویسی جو ہے یہ دیٹ از یور فنڈامنٹل رائٹ. اور اس کو مزید اگر لا کی نظر میں دیکھیں تو اگر کوئی شخص ایسی کوئی ویڈیو تیار کرتا ہے جو کہ کسی کی قابل اعتراض ویڈیو ہے تو اس کی سزا جو لا میں ہے دیٹ از ان دی پیکا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ، دیٹ از 5 years. دیٹس گریٹ، دیٹس گریٹ. قانون جو ہے پاکستان کا قانون جو ہے اس کی روشنی میں بھی ہم بات کریں گے کہ سیکرٹ کیمرہ کلچر جو ہے اگر وہ کوئی پروموٹ کر رہا ہے اور اس سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس کی کیا سزا ہے. کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ بالکل ڈیفینیٹلی. لیکن عائشہ اف وی وڈ آسک یو کہ جو آج کا سیکرٹ کیمرہ کلچر جو ہے اس کا ٹرینڈ بن چکا ہے، جو خواتین کی سیفٹی کو انویڈ کیا جا رہا ہے، پرائیویسی کو انویڈ کیا جا رہا ہے، وٹ وڈ یو سے اباؤٹ اٹ؟ On a lighter note, I would like to start with this کہ جب ہم when we were growing اور آپ لوگوں کو بھی کچھ یاد ہوگا کہ یہ جو پین میں کیمرہ، قلم میں کیمرہ، انگوٹھی میں کیمرہ، this all started with جیمز بانڈ کی موویز سے. وہاں سے شروع ہوا یہ کلچر. بٹ دین جو سائنس فکشن ہے اٹ ایونچولی بیکمز ریالٹی. تو بہت سی چیزیں جو ہم سوچتے تھے کہ ہائی یہ تو نہیں ہو سکتا، لائک مجھے یاد ہے بیکاز آئی بلانگ ٹو اے جنریشن جنہوں نے واقعی یہ ٹرانزیشن دیکھی ہے، یو نو، یعنی فرام دا ڈائلنگ فون ٹو ویئر وی آر ناؤ. اس نے گھڑی کو بھی ریپلیس کر دیا ہے، اس نے لائبریری تباہ کر دی ہے، سارا کچھ اس میں. اب اس کے اچھے پوائنٹس بھی ہیں. یو نو وین ایور ٹیکنالوجی کا جب ارتقاء ہوتا ہے اور جب کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے اور پھر وہ آگے
امپروو ہوتی جاتی ہے. تو وہ ہوتی ہے فار آر بینیفٹ, فار دا بینیفٹ آف دا ہیومن بینگس. رائٹ. اب مثال کے طور پہ ایٹم بم ہم نے ایجاد کر لیا, اب اس کے آپ فوائد دیکھیں, اس کو کنسٹرکشن میں استعمال ہوتا ہے, اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے اور بے شمار پازیٹیو کام لیے جاتے ہیں. بٹ واٹ وی ہیو ڈن ان دا ورلڈ از کہ او ہو ہر ملک کہتے ہیں جی میں ایک بم تو بنا لوں ضرور, اور وہ کس لیے بنا لوں کہ بھائی تمہیں ڈرانا ہے, میں تباہ کرنا ہے تمہیں. تو ہر جو چیز انوینشن نہیں ہوتی ہے اس کے پروز اینڈ کونز ہیں, اور اس کی خرابیاں اس لیے پیدا ہوتی ہیں جیسے کہ ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ ہم اس کے دو اینگل ہیں نا, ایک لا ہے اور ایک موریلٹی ہے. لا کو دیکھتے ہیں لائرز اینڈ ججز, اور موریلٹی کو دیکھتے ہیں ہم جیسے جو اسٹرگل کرتے رہتے ہیں. اب مجھے اس فیلڈ میں ان دا سوشل میڈیا اینڈ ان دا سوشل ایکٹیویزم میں کتنے سال ہو گئے, بیکاز آئی ورکڈ ود دی این جی او سیکٹر آل مائی لائف. تو این جی اوز کیا کرتی ہیں, اب پریزنٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ آئی ایم ورکنگ ود دا اسمائل اگین فاؤنڈیشن, اس میں ڈائریکٹر ہوں, اور وی ہیلپ دی ایسڈ برن وکٹمس. اب آپ امیجن کریں کہ کسی پہ ایسڈ پھینک دینا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لاز بھی ہیں, قانون سارا بنا ہوا ہے, اور سیل آف ایسڈ جو ہے اس پہ بین بھی ہے, لیکن پھر بھی لوگوں کو مجھے. اچھا, بہت شکریہ آپ کا عائشہ. آپ کی طرف ہم دوبارہ آئیں گے, اور میں بات کرنا چاہوں گی ریگارڈنگ دا سیکرٹ کیمرہ کلچر جو چل رہا ہے. مجھے ذہن یہ پلیز بتائیے گا کہ جو کیمراز ہیں وہ کس کس شیپ میں, کس کس میجرمنٹس کے, کس کس جگہ پہ فکس ہو سکتے ہیں. وین وی ٹاک اباؤٹ پبلک پلیسز, اے ٹو زی ہر ایک پوائنٹ بتائے گا تاکہ ہم اس کو ایز اویئرنیس آڈینس کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں. پبلک پلیسز میں کہاں کہاں کیمرے جو چھپائے جا سکتے ہیں. دیکھیے آج سے بہت عرصہ پہلے, جیسے آپ شاپنگ مالز کی بات کر لیتے ہیں, واچز ہو گئی ہیں, وہ جو وال کلاکس ہوتی ہیں, آپ کے دروازے ہوتے ہیں, ٹرائل رومز ہوتے ہیں, سینماز ہو گئے, آپ کے ہاسٹلس وغیرہ کی بھی ہم بات کریں گے, شاپنگ مالز, گرلز ہاسٹل ہو گئے, ایسی بہت سی پبلک پلیسز جہاں پہ لڑکیوں کا استعمال ہوتا ہے. گرلس کے واش رومز ہو گئے, پبلک ٹوائلٹس ہو گئے, اٹ کوڈ بی اینی کوریڈور, کامن روم, مالز. تو مجھے ذرا پلیز بتائیے. دیکھیے کیمراز کا استعمال آج سے کچھ عرصہ پہلے جو ہم دیکھتے تھے, جو کیمراز ہمارے سامنے نظر آتے تھے, وہ عام طور پہ اپیرنٹلی اتنا ویزیبل ہوتے تھے کہ ہمیں اس مال میں یا اس شاپ میں انٹر ہو کے نظر آ جاتا تھا کہ یہ کیمرہ یہاں پہ موجود ہے. رائٹ. ریسنٹلی جو ٹیکنالوجی کیمراز کی آ رہی ہے, اس میں کیمراز کین بی ان دی شیپ آف اے پین, اٹ کین بی ان دی شیپ آف اٹیچ ٹو سم بٹن, it can be in the, yes, smart cameras, it can be in the shape of anything, sort of a spy camera as well, right? Spy camera. Yeah, all right. So mostly hostels, hotels, washrooms, changing rooms, یہاں پہ ایکچولی کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے, اس لیے کیونکہ یہاں پہ before going into the changing room, you should check کہ whether the main camera that is being installed in that particular premises, اس کا فیس کس طرف ہے. بعض اوقات کچھ کیمراز روٹیٹنگ کیمراز بھی ہوتے ہیں, بعض اوقات کچھ کیمراز جو ہوتے ہیں وہ the people who are watching it, they have attached that audio and video with their mobile phone. Oh, right. But I wanted to ask one thing. How can you detect the tiniest of the tiniest camera? Yes. There is some camera. How can you detect it? Now the point is this, یہاں پہ آ کے بہت سارے لوگ اپنی اپنی ایک ایکسپلینیشن پیش کرتے ہیں کہ جی اگر آپ اس جگہ پہ جائیں تو اگر آپ کو یہ چیز نظر نہ آئے تو سمجھیے گا یہاں پہ کیمراز ہیں. ایکچولی ایسا نہیں ہے, یہ ڈیٹیکٹ ہو سکتے ہیں. ڈیٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں, کیسے معلوم کریں؟ یہ ڈیٹیکٹ صرف آپ کے آنکھوں کے تھرو ہو سکتے ہیں. ادر دین دس کہ اگر آپ کیمراز کی بات کریں, سم ٹائمز تو کسی کو اتنا ہوش بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ نیچرلی جسٹ. لیکن دیکھیں کیسے آپ آنکھوں سے ڈھونڈ سکتے ہیں نا, ایٹ ٹائمز کچھ ریلز اور پکچرز نکلتی ہیں لوگوں کو آگاہی کے لیے کہ آپ ریڈ لائٹ سے دیکھیں یا ٹارچ سے دیکھیں تو کچھ نظر آ جائے گا. جی میں اب اس میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا, یا کیمرے کی ریڈ لائٹ آن ہوتی ہے, ریڈ لائٹ کیمرے کی ہوتی ہے. میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ابھی آپ یہاں پہ کوئی کیمرہ ایڈ کر لیں اور آپ دیکھیں کیا ریڈ لائٹ آن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. دا آنسر ول بی نو. لائک میں اپنے آفیسز کا بتا رہا ہوں, ہمارے آفیسز میں چونکہ ہم یہ ڈیلی دیکھتے ہیں کہ جو آبویسلی فار دا سیکورٹی پرپزز آپ کو انسٹال کرنے پڑتے ہیں اپنی پریمیسز کے باہر کیمراز کی موجودگی. بعض اوقات اس لیے آپ کو وہاں سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہیں پہ آپ لائک اگر کہیں پہ ایسا ہول موجود ہے
obviously یہ اتنا تو ٹائنی نہیں ہوگا کہ اس کو اتنا چھوٹا کر دیا جائے کہ کچھ ہو رہا ہے وہ نظر نہ آئے. obviously اس کا جو کیمراز کا جو پکسل کو مینٹین کرنے کے لیے امیج ٹھیک آنے کے لیے ویڈیو ٹھیک آئے اس کو جو استعمال کیا جاتا ہے وہ بہتر ٹیکنالوجی کو لانے کے لیے وہ بہتر کیمراز کو استعمال کیا جاتا ہے. اچھا ایک چیز مجھے بتائیے, ہم بات کرتے ہیں شیشوں کی جو مررز ہوتے ہیں, جی آپ نے دیکھا ہوگا چینجنگ روم میں شیشے لگے ہوئے ہوتے ہیں اکثر چاروں طرف, اور یہ بھی کہا گیا ہے بلکہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے اکثر کہ یو اگین پٹنگ اے لائٹ اینڈ اٹ ہیلپس یو ڈیٹیکٹ اف دیر از اے کیمرا ہڈن آن دی ریئر سائڈ آف دی مرر. تو کیا شیشے کے پیچھے کیمرا آپ رکھ سکتے ہیں اور اگین وہ کیمرا کچھ دکھا سکتے ہیں؟ موسٹلی جو اس قسم کی ویڈیوز ہوتی ہیں اس میں جو کیمراز ہوتے ہیں وہ آن دا ٹاپ ہوتے ہیں, آن دا ٹاپ ہوتے ہیں ٹو ہیو اے کلیئر ویو آف دا پرسن ہو از اسٹینڈنگ ان سائڈ آف دیٹ پرٹیکولر روم. سو جب بھی آپ جائیں the position that would be more notable you can check at the top کیونکہ نارملی ایسے کیمراز کو اس طریقے سے انسٹال کیا جاتا ہے ٹو ہیو اے کلیئر ویو. اگر ایک روم بہت چھوٹا ہے, چینجنگ رومز یوزلی بہت چھوٹے ہوتے ہیں, بہت چھوٹے رومز ہوتے ہیں, وہاں پہ کوئی بھی شخص ڈور کے اوپر اگر کیمرا لگائے گا تو شکل واضح نہیں ہوگی, یا واٹ ایور ہی وانٹس ٹو ریکارڈ دیٹ پرٹیکولر تھنگ ول ناٹ کم ان ٹو دا کیمرا. دا اونلی پراپر ویو دیٹ کوڈ میک اے بگ آئی وڈ سے کہ کیپچر پراپر طریقے سے کر سکتا ہے یا ویو کو بہتر طریقے سے لا سکتا ہے, دیٹ وڈ بی آن دا ٹاپ. So whenever you are going into the changing room, I would really suggest to the people that don't find a camera. Most of the changing rooms are open. اوپر سے ان کو اوپن کیا جاتا ہے اور فرنٹ سے ان کو بند کیا جاتا ہے. تو ایسے کیسز میں نارملی جو کیمراز آلریڈی انسٹال ہوتے ہیں ان کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ دے آر آلسو ریکارڈنگ واٹ از گوئنگ ان سائڈ. سو دس از سم تھنگ لائک ان کی پوزیشن آپ اگر اس طریقے سے کر دیں کسی بھی کیمرا کی تو وہ اس کمرے کے اندر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے کمرے کے اندر بھی ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے واٹ از گوئنگ آن. نارملی آپ کو ایسے کیمراز اس لیے نظر نہیں آتے, لائک وی آر سٹنگ ان دس روم, دیر آر ٹو مچ لائٹس ہیئر جو کہ شاپس میں بھی ہوتی ہیں, اور لائٹس کے پیچھے اگر کیمراز ہوں گے تو شاید ابھی ہم ان کے ساتھ آئی کانٹیکٹ بھی نہ کر پائے کیونکہ لائٹ بہت تیز ہے. اسی لیے جو کسٹمرز ہوتے ہیں جب وہ شاپ میں جاتے ہیں یا ان کو کوئی چیز پسند آ جاتی ہے, یہ بھی ویسے ایک میں سمجھتا ہوں جب کیونکہ کسٹمر ہوتا ہے آج کل وہ سوشل میڈیا پہ اتنا اٹیچ ہو چکا ہوتا ہے اس پروڈکٹ کے ساتھ, جو ہی دیکھتا ہے شاپ پہ جاتا ہے, اس کو ان چیزوں میں انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس میں جو سویئر ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے پریمیسز رینٹ آؤٹ کیے ہوئے ہیں, دے آر انسٹالنگ کیمراز ان ٹو دا واش رومس. دس از سم تھنگ ویری لائک میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان پریمیسز کے اندر جانے سے پہلے خصوصاً جو خواتین کے پریمیسز ہیں وہاں پہ جو اس قسم کے لوگ جن سرگرمیوں میں ہوتے ہیں وہ ان ویڈیوز کا کرتے کیا ہیں, جیسے ایئر بی این بی ہو گئے, اس طرح کے کانسیپٹس ہو گئے. جی بالکل, جو ابھی ریسنٹلی بھی آپ نے یہ کیس بالکل سنا ہوگا کہ خواتین کے واش روم میں ہاسٹل میں یہ لگا دیا گیا. اب یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ ویڈیوز تو انہوں نے کیپچر کر لی, لیکن انہوں نے ان ویڈیوز کا پھر آگے کیا کیا اس ویڈیوز کو انہوں نے آن لائن کسی جی کیا بلیک میلنگ کے لیے کیا اس کو انہوں نے اپلوڈ کر دیا. لائک ان مائی ایکسپیرینس واٹ آئی ہیو سین سو فار ان دا کورٹ, یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی ویڈیوز کو عام طور پہ لوگ اپلوڈ کرتے ہیں ڈفرنٹ سائٹس کے اوپر, اینڈ دے گیٹ منی فرام دوز پرٹیکولر سائٹس. ڈارک ویب, یس ڈفرنٹ سائٹس ہوتی ہیں, ڈفرنٹ سائٹس جہاں پہ وہ شیڈی سائٹس ہو گئی. یس دے یہ تو ایکسپلویٹیشن ہو گئی نا, یعنی اس کا مین اینگل جو ہے ہر سطح پہ starting from the grassroots level going upwards without mentioning any power structures, یہ power tool ہے نا, ایک crime جو ہے is a power tool. اس میں یہ ہے کہ انہوں نے تو اس لیے کیا کہ بھی چوری نہ ہو اپنے وہاں پہ جہاں جہاں بھی اب واش روم میں لگانا تو بڑی زیادتی ہے نا, یہ تو سو ان ایتھیکل, اٹ ہیز ٹو بی اسٹاپڈ. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کیسے اسٹاپ کریں. پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ ڈیٹیکٹ ہے, اول تو ہمیں اتنی کہاں ہوتی, اب ہر جگہ جا کے چھتوں پہ دیکھتے رہے, لگے گا یہ ایک پاگل قوم چھتوں کی طرف دیکھ رہی ہے. اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ, وہ یہ بھی ہوگا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, اچھا کوئی نہ کوئی سوراخ تو مل ہی جائے گا. آگے دیکھیں, دس ٹیکنالوجی از ایوالونگ فرام دا ڈائل فون ٹو ویئر وی آر ناؤ. تو یہ وہ ایسی چیزیں ایجاد کر لیں گے کہ آپ کو سوراخ بھی نہیں, آپ کو کچھ بھی نہیں نظر آئے گا. اینڈ اٹ از دیئر. سو اٹ ہیز ٹو بی اسٹاپڈ ایٹ ٹو اینگلز. وہی جیسے آپ نے پہلے شروع کی یہ بحث ساری اس پہ ہے کہ اس کے مورل اور اس کے لیگل آسپیکٹس ہیں. اب موریلٹی جو ہے اس کو تو ظاہر ہے کہ سوشلی ایجوکیشن کا لیول اچھا ہوگا تو موریلٹی کے کوئی رولز اخذ ہوں گے. پھر یہ ہوگا کہ ہم اپنے ایلڈر سے سیکھتے ہیں. اب وہ اگر ایک باپ کہہ دیتا ہے بچے کو کہ وہ میرا دوست آیا انہوں کہہ دے میں کار نہیں ہے گا,
شروع سے بچپن سے ہم یہ سنتے آئے ہیں, مگر یہ کتنا اچھا لیسن ہے. بٹ عائشہ ڈونٹ یو تھنک کہ اب اوبیسلی ماڈرن ٹائمز ہیں, ٹیکنالوجی بھی اتنی بڑھ گئی ہے, بٹ یہ ٹیکنالوجی کا ایک بہت ہی غلط استعمال ہے. اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا کوئی ایسے سینسرز ہو سکتے ہیں کہ خواتین اسپیشلی کوئی ایسے سیفٹی میجرز ہوں جو وہ ڈیٹیکٹ کر سکیں, کہیں بھی جائیں ان کے پاس ہو؟ تو وہ تو ٹیکنالوجی ہی ایوالو کرے گی نا. جب ایک چیز بنتی ہے تو اس کا اینٹی ڈوٹ بنتا ہے. Right. اب جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا کیمرے, اب ہم اس کو اینٹی ڈوٹ ڈھونڈیں گے. جب وہ ڈھونڈ لیں گے تو کیمرہ ایوالو کر کے میرے خیال سے کچھ اور بن جائے گا. زین بھی it's a vicious circle. میں اس میں یہ چیز ایڈ کروں گا کہ ہم خواتین کو ایجوکیٹ تو کر رہے ہیں, لیکن کیوں نہ ہم ان لوگوں کو سزائیں دیں جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. نہیں, سب سے پہلے تو خواتین کی سیفٹی آتی ہے نا, کہ کوئی اگر اینٹی ڈوٹ شی واز ٹاکنگ اباؤٹ کہ کوئی سیفٹی میجر ہو ان کے پاس. سیفٹی میجرز دیکھیں, میں تو اب اس میں کچھ چیز ایڈ کروں گا کہ ہمیشہ کوشش کریں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ وین ایور یو گو ان ٹو سم شاپ دیٹ از ریپیوٹیبل, اٹس اے برانڈ. برانڈز آر ویری کانشیس اباؤٹ دیئر ریپوٹیشن. So if you are going for having any room for rent, try to know about that particular person in the neighborhood. اس کی ریپوٹیشن کیسی ہے. ایک شخص کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ ایسے لوگوں کا ایک پاسٹ کرائم ریکارڈ ہوتا ہے, یہ پریویسلی بھی لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں. یہ ابھی تک جو بھی کیسز آپ کے سامنے آئے ہوں گے, اس سے پہلے کہ اسلام آباد کا ایک کیس آیا تھا جس میں ایک لڑکا اور لڑکی کو بلیک میل کیا گیا تھا, اور ریسنٹلی آپ نے اس کیس کو بہت ہائی لائٹڈ وہ کیس تھا. تو اس میں بھی اس کرمنل کی ایک پوری ہسٹری تھی جو بعد میں نکلی کہ وہ اس سے پہلے بھی کچھ کپلز کو وہ بلیک میل کر چکا تھا. سو یہاں پہ دیکھنا ضروری ہے خواتین کے لیے. جیسے آج کل ایک انہوں نے کمپلسری کر دیا کہ کوئی شخص اگر رینٹ ایگریمنٹ کرتا ہے تو اس رینٹ کے ایگریمنٹ کو اس نے اپنے ایس ایچ اوز جو متعلقہ تھانے کے ہیں اس کے پاس لینڈ لارڈ نے جمع کروانا ہے. تو وہاں پہ ویریفیکیشن بھی آپ کر لیں تھوڑی سی کہ یہ جس کے پاس میں ایک روم رینٹ پہ لینا چاہ رہی ہوں. آبویسلی دیکھیں لاہور اتنا بڑھتا جا رہا ہے, یونیورسٹیز آ رہی ہیں, ہاسپٹلز آ رہے ہیں, آپ نے بچوں نے پڑھنا ہے. خواتین جو ہیں وہ تو ایک ایجوکیشن کی نیت سے آئی ہیں, وہاں پہ رہنا چاہتی ہیں, وہاں پہ پڑھنا چاہتی ہیں, ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں, جی ان کا حق ہے. لیکن مسئلہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن لوگوں کی کرائم ہسٹری ہے. انہوں نے پرپزفلی اس پرپز کے لیے ہاسٹلز بنائے ہیں کہ وہ ایسی چیزوں کو ریکارڈ کر سکیں, پھر ان کو بیچ سکیں. اب میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. جب میں اس ٹاپک پہ آ رہا تھا تو میں نے کوشش کی کہ میں کوئی ایسا کیس ڈھونڈوں جس کو میں یہاں کوٹ کر سکوں کہ اس میں سزا ہو گئی تھی. پلیز شیئر کریں. تو وہ مجھے نہیں ملا. تو میں یہی کہنے لگی. دیکھیں اسپائی کیمراز, ہم آج کی یہ کہانی نہیں ہے. Now where is cyber crime? لائک میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ 20 سال پہلے بھی, آج سے 20 سال پہلے when we were in schools and colleges, میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں میں نے تب بھی یہ کیسز کے بارے میں تب بھی سنا. یہ تھوڑا سا اس لیے بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ میری ایک بیک گراؤنڈ لیگل فیملی کی ہے, تو میں یہ ان کیسز کو میں نہ صرف سنتا تھا بلکہ میں اخباروں میں بھی پڑھتا تھا کہ لائک 20 years ago میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے خواتین کو بلیک میل کیا جاتا تھا. بلیک میل تو کیا جاتا تھا, اب بھی کیا جا رہا ہے, اور اسی طریقے سے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہم سائبر کرائم کی بات کرتے ہیں, اتنے کیسز ہیں. اب میرے خیال سے جیسے کہتے ہیں نا کہ پانی جو ہے گلاس سے باہر نکلنا شروع ہو گیا, تو وہ کیسز بھی نا اس طرح برمنگ اوور. تو کیا سزا کیوں نہیں مل رہی, دیکھیے میں اس کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا جا رہا, اس میں اسٹرکٹ ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا, اس کے اندر جو ہے ناکام کیوں ہو گئی ہے لیگلٹیز. دیکھیے میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیے اب ایشو کیا آتا ہے. ایشو یہ ہے کہ جو آپ کے سائبر لاز ہیں اس میں جو ایسی تصویریں یا ایسی ویڈیوز بنانے والے سیکشنز ہیں جس میں آپ نے کسی کی تصویر یا ویڈیو اس کی اجازت کے بغیر بنا لی, دے آر نان کاگنیزیبل اینڈ دے آر بیلیبل. کوئی شخص ہے وہ یہ کرائم کرتا ہے, اس کے خلاف میکسیمم جو چیز ہو سکتی ہے وہ ایک کلندرا فائل ہو سکتا ہے, ناٹ ایون FIR. دے آر ناٹ کاگنیزیبل offenses. پنشمنٹس کتنی ہیں, 3 سال. اور جب یہ کیسز کورٹس کے اندر آتے ہیں, پرابلم کیا آتی ہے وہاں پہ پرابلم یہ آتا ہے جو وکٹم ہوتا ہے وہ آلریڈی پہلے ایک پورا دیکھ چکا ہوتا ہے کہ انکوائری میں وہ جاتا ہے, پیش ہوتا ہے. پھر جب وہ کورٹ کے اندر کیس آتا ہے تو کورٹ کے اندر کیا ہوتا ہے, اگین وٹنسز کی پروٹیکشن اس طریقے سے نہیں ہے, وہ کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہو جاتے ہیں. پھر وہ فیملی جو ہوتی ہے جس نے یہ ہمت کی ہوتی ہے یا خاتون, یعنی کہ یہاں پر کچھ انوویشن کی ضرورت نہیں ہے کہ جی دیکھیں نا ہر ایک کیس ویری کرتا ہے, یہاں پہ سینسٹیوٹی آ جاتی ہے, ڈیلیکیسی آ جاتی ہے اس طرح کے کیسز کی جہاں پہ کسی کی پریویسی لیک ہو گئی ہڈن کیمراز کی وجہ سے. تو ایسے کیسز کو کیا اسپیشل طریقے سے ڈیل نہ کیا جائے, ایسے کیسز کی فائل جو بیچارہ آ کے کروا رہا ہے کسی ایسے کیسز کی فائل سیل ہونی چاہیے,
اس خاتون کی تصویر کسی بھی عدالتی اہلکار کے پاس نہیں جانی چاہیے, وہ فائل کلوزڈ فائل ہونی چاہیے, کوئی شخص اس میں سے کوئی چیز کاپی نہ کروا سکے. ایسے کیسز کو جب سنا جائے تو وہ بھی بند چیمبرز میں سنا جائے, اوپن کورٹس میں نہ سنا جائے, اور جو وکٹم ہے جب وہ اس کورٹ میں انٹر ہو تو اس کو اس بات کا پتہ ہو کہ میری آئیڈینٹی یہاں سے کوئی بھی شخص لے جا کے کسی نیوز میں نہیں لگا دے گا, کسی خبر میں نہیں لگا دی جائے گی. تو یہ آپ کو ایک ماحول ایسا بنانا پڑے گا, آپ کو لاس کے دیکھیں اندر. یہ اس میں تو دو ایشوز پھر سے وہی آ گئے نا, کہ ایک تو آپ نے کہا کہ کچھ رولز میں بھی کچھ وہ ہے مسئلے ہیں, تو لاز ایک ہوتا ہے لاز بننا, دوسرا ہوتا ہے لاز پہ امپلیمنٹ کرنا. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی دونوں جگہوں پہ جہاں پہ بہت زیادہ لاز بنے ہوئے ہیں ادھر بھی کرائم ہو رہے ہیں, کیونکہ جو لا کی امپلیمنٹیشن ہے اس میں اتنے فلاز ہیں کہ آگے جا کے آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی. مطلب دس از ہاؤ آر اسٹرکچر از. ایک اور میں پوائنٹ اس میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جہاں پہ کرائم ہو رہا ہے, مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں فیصل آباد میں ہو گیا, ساہیوال یونیورسٹی میں ہو گیا. اب یونیورسٹی از این انسٹیٹیوٹ, انسٹیٹیوٹ ہیز اے مینجمنٹ, تو یہ سارا کچھ اس مینجمنٹ کے انڈر آتا ہے. ہاؤ کم کہ وہ جو مینجمنٹ ہے اس کو نہیں پتا کہ یہاں پہ حشیش جو ہے وہ بک رہی ہے. ہم ہر آئے دن سنتے ہیں جی کالجز میں عام ہیش ملتی ہے, یہاں سے وہ مافیاز ہیں جو وہاں پہ دیتے ہیں. تو اتنا انٹرٹوائنڈ ہے ہمارا سارا سسٹم کہ وی ڈونٹ نو فرام ویئر ٹو بگن. انٹرٹوائنڈ سسٹم کی آپ نے بات کی, میں یہ چاہوں گی کہ جب ہم برانڈس کی بات کرتے ہیں, اگین جو شاپنگ مال سے برانڈس ہوتے ہیں بہت ہی ریپیوٹیبل اینڈ دے آلویز وڈ لائک ٹو تھنک ٹوائس بفور ہیونگ اینی سچ کیس وچ از انلیگل. تو دیکھیں کہ ان برانڈس میں بھی اکثر انہوں نے جو امپلائیز ہائر کی ہوتی ہیں ان میں سے کوئی ایک آدھا ایسا نکل آتا ہے جس نے اپنی مرضی کے لیے بینگ وٹس ایور کیمرہ ہڈن لگایا ہوتا ہے. تو اکثر وہ برانڈس بھی اینڈ میں آ کر یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے اس امپلائی کو ٹرمینیٹ کر دیا ہے, یہ جو ایشو ہوا تھا ہم اس پہ نوٹس لے رہے ہیں, لیکن پرائیویسی تو نکل گئی. Do you think this is a solution? There should be some certain solution. سائبر کرائم کیا کہتی ہے؟ دیکھیے یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا امپلائیز کی, اس وقت جتنی بھی آپ کی بڑی کمپنیز ہیں ان سب کمپنیز کو جو سب سے زیادہ فائنینشیل فراڈ کا سامنا ہے وہ ان کے امپلائیز کے تھرو ہے. امپلائی یا ان کے کمپیٹیٹر کو جوائن کر لیتا ہے یا ان کا ڈیٹا اٹھاتا ہے وہ سارا دوسری کمپنی کے پاس لے جاتا ہے. ڈیٹا ضروری نہیں ہے تصویروں کی صورت میں ہو, ڈیٹا یہ بھی ہے کہ جس کلائنٹ کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں اس کی پریویلیج انفارمیشن کسی کے پاس نہیں جانی چاہیے. ریسنٹلی ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ہی ٹائم پہلے ریسنٹلی لاہور میں 2 ہاسٹلز میں کچھ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کہ جو سیکرٹ کیمراز دیکھے گئے ہیں, انسٹالڈ تھے, اور اسپیشلی اگر گرلز ہاسٹل ہی سیف نہیں ہے تو پھر کیا رہ جاتا پیچھے. اور یوزلی ہم بہت کیمپینز دیکھتے ہیں سائبر کرائم پر. دیکھیے اس کو ڈائریکٹلی ریلیٹ سائبر کرائم کے ساتھ کم کرنا چاہیے, اس کو ڈائریکٹلی ریلیٹ اس طریقے سے کرنا چاہیے جیسے میم نے ایک بات کی کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جو مینجمنٹ ہے جو وہ جگہ کو چلا رہی ہے کیا وہ انوالو ہے, جیسے یونیورسٹی ہے کیا یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن انوالو ہے, یا اگر نہیں بھی تو ان کو پتہ کیوں نہیں ہے. What is management is that you have an overall view of wherever you are managing. اب ہوتا یہ اس کو یہی نہیں پتا, اس کو امپروو کرنے کے لیے. جوہر ٹاؤن کے ہاسٹلس کی آپ دیکھیں نا ذہن, آپ کے پاس بھی اوبیسلی کیس آیا ہوگا, اٹ ہیز بین ریسنٹلی ہائی لائٹڈ ایوری ویئر. جوہر ٹاؤن کے لاہور شہر کے بہت ہی مشہور علاقے گرلز ہاسٹل تھے, کب سے بچیاں بیچاری رہ رہی تھی, پرائیویٹ ہاسٹلس تھے, اور دیکھیں وہاں سے یہ کیس نکلا. آپ سوچیں گرلز ہاسٹل, پریویسی کتنی امپورٹنٹ ہے ہر انسان کے لیے. اب ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں پہ ایک لا پراپر طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا تو ہم اس کی خرابیاں دور کرنے کی بجائے ایک نیا لا لے آتے ہیں. اب وہ جو نیا لا آتا ہے بالکل وہ ایکچولی کیا کرتا ہے کہ وہ نیا لا مزید جو ایک انکلیئر سچویشن ہوتی ہے, جو ویک سچویشن ہوتی ہے, اس کو مزید ویک کر دیتا ہے. رائٹ. سو دا پوائنٹ از دس. دیکھیں میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو بھی آپ کا کویشچن تھا, دیکھیے گرلز ہاسٹل میں ایسے لوگ, جیسے بھی آپ نے امپلائیز کی بھی بات کی, گرلز ہاسٹل میں جن لوگوں کے پاس بھی آپ رینٹ پہ کوئی جگہ لیں, ایک تو میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ عام طور پہ لوگ جو رینٹڈ ہاسٹلز میں جاتے ہیں وہ عام طور پہ کیا کرتے ہیں کہ اگر ان کے کوئی 2 دوست رہ رہے ہیں نا, وہ اسے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ آ کے وہیں پہ رہ لیں گے اور کرایہ مل کے بانٹ لیں گے. نارملی میں نے جو کلچر دیکھا ہے, دیکھیں آپ نے کسی پریمیسز کے اندر نہیں جانا جب تک آپ نے اس کے ساتھ ایگریمنٹ سائن نہیں کرنا.
اور اس ایگریمنٹ کے اندر آپ صرف اس کی شرائط نہ مانے کہ لینڈ لارڈ آپ سے کیا مانگ رہا ہے کہ اس جگہ کو تم کسی خلاف قانون جگہ کے لیے کام کے لیے استعمال نہیں کرو گے, اس جگہ کو آپ کسی ادر دین دس پرپز جس کے لیے میں آپ کو دے رہا ہوں رینٹ آؤٹ نہیں کرو گے. آپ اس سے بھی کچھ مانگے کہ جہاں پہ وہ آپ سے رینٹ مانگ رہا ہے نا, آپ اس سے یہ مانگیں کہ ہی ول انشور دی پرائیویسی, ہی ول ناٹ انسٹال دی کیمراز, اینڈ اف فاؤنڈ اینی لائک اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو ہاؤ the law will take its due course. So یہ جو چیزیں ہیں نا, ہم جب کسی کے پاس جاتے ہیں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی آپ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر جا کے سارے کام کر لیتے ہیں, اور اس میں کیا ہوتا ہے جیسے ہم امپلائیز کو رکھتے ہیں, ہم کیا سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں, ہم ان سے ریٹن ایگریمنٹ میں یہ نہیں لکھواتے کہ یو ول ناٹ انسٹال اینی تھنگ. you're absolutely right, sorry to اچھا اگر لکھوا بھی لیں مثال کے طور پہ, لیٹ می پٹ اٹ دیٹ وے, اگر آپ لکھوا بھی لیں تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ وہ نہیں کرے گا. یہاں پہ تو جو مرضی آپ کر لیں, یو نو دیر از لیکن دیکھیں اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے, ہماری کوشش یہ ہے کہ میری سہیلی کے پلیٹ فارم سے ہم وہ تمام مسائل کا حل نکالیں جو کہ بہت مشکل سے قابو ہو رہے ہیں, اسپیشلی وین وی ٹاک اباؤٹ سیکرٹ کیمرا کلچر. سو رابعہ اینڈ بشرا obviously are here to associate with those problems and try to communicate کہ اویئرنیس بہت ضروری ہے. ناظرین اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو دیکھیے اٹس ناٹ ایون اباؤٹ women, it's about every human being. جو جیتا جاگتا انسان ہے, آپ کے پاس اویئرنیس ہونی چاہیے. یو آر انف ایجوکیٹڈ, اگر آپ ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہیں تو آپ کو ایٹ لیسٹ یہ پتہ ہو کہ آپ نے کون سی اسٹرینج جگہ کس طرح استعمال کرنی ہے, کس طرح نہیں کرنی, اور بعد میں آپ قانون کی طرف جائیں. پہلے آپ اپنی احتیاط خود کریں. آپ یہ پلیز بتائیں کہ ایک تو ٹھیک ہے ہم قانون کی طرف ہم اس کو سیکنڈ پوائنٹ رکھتے ہیں کہ ہم قانون کے ذریعے کس طرح سے مدد لے سکتے ہیں, لیکن وہ نوبت بھی کیوں آئے. آپ یہ بتائیں کہ بینگ اے سائبر کرائم ایکسپرٹ ہاؤ ون کین ایویلویٹ اینی اسٹرینج ایریا کہ وہاں پہ کوئی ایسی چیز ہو. سیلف اویئرنیس بتائیے. دیکھیے سب سے پہلے تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے گھر سے باہر ہیں نا, تو جن پلیسز پہ آپ جا رہے ہیں اسپیشلی ٹو لیو, اسپیشلی ٹو بائی نیو کلوتھس, جو 2-3 چیزیں ہیں نا جن کے اوپر آپ کو نظر رکھنی ہے. آبویسلی ہم کلوتھس آلموسٹ ڈیلی تو خریدتے نہیں ہیں, اگر ایک مہینے میں 2 دفعہ خریدنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس میں کوئی ایسی میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ہمیں کوئی ایسا کوئی پرابلم آنی چاہیے کہ ہم یہ کوشش نہ کریں کہ ہم اس کو بہتر کسی اسپاٹ کو چوز کر لیں, ٹو ہیو این آئیڈیا کہ کیا ہمارے ساتھ کل کو جا کے کوئی ایسا کام تو نہیں ہو جائے گا کہ کل کو ہمیں جا کے وہ بلیک میلنگ دیکھنی پڑے یا ویڈیو جو ہے وہ ہماری لیک ہو جائے. اور ہاسٹلس کے اندر میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے آپ کو انکوائر کرنا چاہیے کہ جس شخص سے آپ جگہ لے رہے ہیں وہ اس کی جنرل ریپوٹیشن کیا ہے, کیا وہ فیملی ہے, اوپر فیملی رہتی ہے یا نیچے فیملی رہتی ہے جنہوں نے اوپر آپ کو روم دے دیا ہے. اگر فیملی نہیں رہتی تو کس قسم کے لوگ رہتے ہیں, آپ کو ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. پلس ایک دوسری چیز, جب آپ کسی ہاسٹل میں ونس یو ہیو ایڈمیٹڈ ٹو دیٹ ہاسٹل, تو وہاں پہ یہ چیک کر لیں نیبرہڈ سے کہ کیا یہاں پہ کبھی کوئی پاسٹ میں اس قسم کی سرگرمیاں تو نہیں رہی جو کہ نارملی امورل ایکٹیویٹیز میں فال کرتی ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے جاننا ضروری ہے. کوئی بھی شخص جو کہ اگر ہاسٹل میں کمرہ لینے کے لیے جا رہا ہے, آبویسلی جیسے میم نے ایک بات کی کہ آپ کس جگہ سے جا کے ٹیکنالوجی کو میئر کریں گے. ٹیکنالوجی وڈ بہیو ان انادر مینر. آپ اگر آج کوشش کرتے ہیں کہ جی میں بہت حد تک جو ہے وہ کسی کیمرہ کی نظر میں نہ آؤں, لائک لیٹس سپوز آپ کوشش کرتے ہیں, لائک کیمراز آر اویلیبل ایوری ویئر, آپ کسی شاپنگ مال میں چلے جائیں, آپ کسی اور جگہ پہ چلے جائیں, لیکن جو اگین دا پوائنٹ از دس, جو ایریا ہے جو کہ ریڈ ایریا ہے جہاں پہ ان کو نہیں ہونا چاہیے, جہاں پہ ایک لائن لگنی چاہیے کہ دیٹ از اگینسٹ دی وائلیشن آف پرائیویسی آف اینی پرسن. اور یہ پوری دنیا میں ہر بندے کی پرائیویسی کا رائٹ جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے. تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں خواتین کو تھوڑا سا ایٹ دس ٹائم آف لائک جو روم جو ہیں ہاسٹلز ہیں ان کے اوپر ان کو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ آ کے ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے سے پہلے نیبرہڈ سے ایک دفعہ جائزہ لے لیں. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, آپ جسٹ یو کین گو ٹو دا سیکنڈ ہاؤس اینڈ یو کین جسٹ پریس دا بٹن آف دا بیل اینڈ یو کین آسک دیم کہ بھائی میں یہاں پہ رہنا چاہتی ہوں, از اٹ اے سیف پلیس اور ناٹ. اور میں آپ کو بتاؤں جو ایسے پلیسز ہوتے ہیں اگر وہاں پہ کوئی ایسے کام چل رہے ہوں تو وہاں پہ ایون جو نیئر بائی شاپ کیپر بھی ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس جگہ پہ نہ جائیے گا, یہاں پہ بہت غلط کام ہوتے ہیں. اور ایسی جگہ کا جو پرسیپشن ہوتا ہے وہ نیبرہڈ سے نہیں بچ سکتا. جی زین, تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ یہاں پر ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, مجھے بات کر رہی ہے سیالکوٹ سے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم چینجنگ روم میں جاتے ہیں, ریسٹورینٹ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں, تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ کیمرہ ہے, تو باہر نکلنے سے پہلے ہمیں کون سا انیشیل اسٹیپ لینا ہوگا کہ ہمیں, کیونکہ باہر جا کے تو وہی ہنگامہ اسٹارٹ ہو جائے گا کیوں لگایا گیا ہے دس اینڈ دیٹ. ہمیں فرسٹ انیشیل اسٹیپ کیا لینا چاہیے کہ اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ چیز ریکارڈ ہو گئی ہے. دوسرا, ہمیں کس طرح سے پتہ چلے گا کہ ہمارا ڈیٹا یا کچھ بھی کسی کا بھی ڈیٹا
ڈارک ویب پہ اپلوڈ ہوا ہے اور اس کو ریموو کیسے کروایا جا سکتا ہے اگر ہوا ہے تو؟ جی بہت اچھا کوشچن ہے جی زین. جی اچھا، پہلے تو چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کیمرہ انسٹال ہے، سب سے بڑی چیز ہے اس ایویڈنس کو ریکارڈ کرنے کی آپ کا اپنا موبائل فون، اس سے ویڈیو بنا لیں، کیونکہ جو ہی آپ نے باہر آ کے رپورٹ کرنا ہے the first thing they will do they will remove it off. Yes. So اور جو سارا کا سارا پریمیسز ہے کیونکہ ان کے کنٹرول میں ہوگا، وہ ویڈیو کو بھی ڈیلیٹ کریں گے اس ایک پرٹیکولر منٹس کی. تو اپنے موبائل فون سے ریکارڈنگ کریں جس میں آپ باقاعدہ بولیں کہ میں اس وقت اس ٹائم پہ یہاں پہ کھڑی ہوں اور دیٹ از دا کیمرہ انسٹالڈ اوور مائی ہیڈ، جو کہ میری سرویلنس کے لیے یا میری ویڈیو بنانے کے لیے لگایا گیا. اس کی ویڈیو وہاں پہ فوری بنائیں، اور ایسے لوگوں کو بالکل سامنے لانا چاہیے. اور میں ایک اور ریکویسٹ کروں گا، ایسے لاز آنے چاہیے جو اس قسم کے کام کرتے ہیں ان کو پبلکلی دکھایا جائے کہ یہ اس قسم کے کام میں انوالو پائے گئے ہیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو اس قسم کے کام کو لوگ کرتے ہیں، چونکہ وہ سامنے نہیں آ پاتے، اور وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑے آرام سے وہ اینڈ پہ جو ہے وہ لا کی گرفت سے نکل جاتے ہیں. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کو اپنے موبائل فون سے ریکارڈ کر لیں، اس کی ویڈیو بنا لیں، اور پھر آپ اس پریمیسز کو چھوڑیں. ادروائز کیا ہوگا، وہ ایویڈنس اویلیبل نہیں رہے گا. بالکل، بلکہ آپ ان تمام لوگوں کی ویڈیوز بھی بنائیں جو اس وقت موجود ہے ڈیوٹی پہ. سیکنڈلی میں چاہوں گی کہ ڈارک ویب پہ اگر کسی کی پرسنل ویڈیو ریلیز ہوتی ہے، آپ کی جو ویڈیو ہے اگر وہ کسی ایسی ویب سائٹ پہ یا ایسی جگہ پہ جا چکی ہے دیٹ از بینگ یوز فار پرپز آف لائک exploiting and taking advantage, undue advantages of the people, ultimately that video will be out and that video will be uploaded on certain sites. اب جب آپ کے پاس ویڈیو اپلوڈ آپ کو نظر آ جائے گی apparently, that would be the time when you can report it. اب ایک چیز ہے آپ نے سوچی ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہو، بٹ جب تک وہ apparently سامنے نہیں آئے گی، obviously جب کوئی ایسا ڈیٹا کسی جگہ پہ جاتا ہے یا اپلوڈ ہو جاتا ہے، جب وہ سامنے آتا ہے then it can be reported. Like I cannot file a case for simply saying that کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیٹا ان کے پاس ہو سکتا ہے. So mere possession is not a crime unless the video pertains to some minor. Right. If that picture or video is being transmitted or being available on some certain website that can be seen publicly by the people, then you can report it that somebody has uploaded it. Otherwise آپ کسی پہ الزام لگاتے ہیں کہ اس کے پاس ڈیٹا موجود ہے اور اس کے پاس سے نہیں نکلتا. Again that person will like take it like کہ یہ میرے خلاف ایک ایسی پروسیکیوشن کی گئی ہے کہ جس میں مجھے ڈیفیم کیا گیا. چیک کیسے کیا جا سکتا ہے، مطلب what are these steps؟ دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ جو ایسے ڈیٹاز ہوتے ہیں وہ نارملی لوگوں کو عام طور پہ بھیج دیے جاتے ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، یا ان سے پیسے ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں، یا پھر وہ جن ویب سائٹس پہ اپلوڈ کیے جاتے ہیں ان ویب سائٹس کے اوپر ویورشپ کے تھرو پیسہ کمایا جا رہا ہوتا ہے. لیکن اس طرح کے کیسز کے اندر ایک وکٹم جو ہے اگر وہ یہ ان ویب سائٹس کو لکھ دیتا ہے کہ دس از وداؤٹ کنسنٹ، کوئی بھی ویب سائٹ ہے اینڈ somebody has exploited it, they usually remove it, but many people have downloaded it from that particular site. اب جو شخص اس کو لگائے گا اس کے خلاف وہ کارروائی قانونی طور پہ، اگر وہ نازیبہ ویڈیو ہے تو سیکشن 21 ہے offense against modesty of a natural person کی جا سکتی ہے. اگر ریموول کی کسی کو سزا کبھی ہوئی جی 21 کے کیسز میں بہت سزائیں بالکل ہوئی ہیں عدالتوں سے. اس میں ایک اور سیکشن کا اضافہ کرنا چاہوں گا. بہت سارے لوگوں کا کوشچن یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان رجسٹریشن آف FIRs, they are more interested in removal of the content that has been uploaded against them. True. So let me tell you one thing, the removal of the content کی جو authority ہے that is with the PTA. All right. اور PTA works effectively, right? So once you file an application in FIA, you have to file an application at the same time. Even the FIA can refer that matter to the PTA. Even you can کتنے جلدی ہو سکتا ہے اگر آپ کچھ سائٹس کی جیسے سوشل میڈیا کی جو پاپولر سائٹس ہیں جیسے فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ان کی تو اپنے کمیونٹی اسٹینڈرڈس بہت اسٹرانگ ہیں کہ اگر آج آپ کا فیک اکاؤنٹ کریٹ ہوتا ہے تو within 2 hours they can close it if it has been reported by the people. Even you get the message that your account has been reported by people. سو جو پاپولر سائٹس ہیں وہاں پہ ایسا ڈیٹا عام طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ وہ اپلوڈ بھی نہیں ہونے دیتے. دے سے دیٹ اٹ از اگینسٹ دا پرائیویسی آف سم انڈیویجول. لیکن جہاں پہ ایسا ڈیٹا اپلوڈ ہو جاتا ہے تو اس کی ریموول کے لیے بھی انہوں نے ان کے جو کمیونٹی اسٹینڈرڈز ہیں یو کین ایون رپورٹ ٹو دیم، دے ریموو اٹ. بٹ اگین دا ایشو از دس، ان دی ایبسنس کہ اگر وہ کوئی ایکشن نہیں لے پا رہے دین دا سیکشن 37 از دا ریمیڈی اویلیبل انڈر دا لا. ویسے تو جب اپلوڈ ہو جاتی ہے ایک ڈیمیجنگ
वीडियो, तो डैमेज तो हो ही जाता है, उस बंदे का डैमेज तो हो ही गया। तो इसका मतलब है कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें दो ही पॉइंट निकले, जैसे शुरू से हमने शुरू किया था कि लॉ की बात वो हुई कि उसको इम्प्रूव करें और बनाने में भी और इम्प्लीमेंटेशन में भी, एंड सेकेंडली कि एजुकेट करें लोगों को। एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट, एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट। एंड नाउ राबे और मैं जाएंगे अपने एक और सेगमेंट की जानिब। मेरी सहेली का बहुत ही